نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رعد کے فضائل۔ سورۃ رعد کی آیات کی بہت زیادہ فضائل ہیں، آپ ان کو پڑھا کریں اور ان سے فائدہ اٹھایا کریں۔ محترم ناظرین، دنیاوی کاموں میں بھی فائدہ اٹھائیں، اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اسی کی برکت سے اللہ ہماری آخرت والی جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی، وہ بھی بنا دے گا۔ تو محترم ناظرین، یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو، کوئی تنگی ہو، رزق کی تنگی ہو، کوئی گھریلو پریشانی ہو، اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، عزیز و اقارب کی وجہ سے پریشان ہوں، تو آپ حضرات جو ہے وہ دین والے لوگوں کے پاس جایا کریں، علماء کے پاس جایا کریں، اور ان کو جا کر، کتنے با اخلاق لوگ ہیں دین والے لوگ، علماء جو ہیں حضرات، ان کا احترام کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، اور مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے اس کا حل بتائیں۔ پھر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے، دعائیں بتائیں گے آپ کو پڑھنے کے لیے، قرآنی آیات بتائیں گے آپ کو پڑھنے کے لیے، اور جو انبیاء علیہ السلام کی مقبول دعائیں ہیں، آپ ان سے اسی دعاؤں سے اللہ کے ساتھ دعا مانگا کریں، کیونکہ وہ مقبول دعائیں ہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام کی مقبول دعائیں ہیں، ان سے مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اور جو بھی آپ کو مسئلہ ہو، رات کو تہجد کے لیے اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، پھر اپنے رب کے سامنے جو ہے التجا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر مانگیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس کا جو ہے میری یہ پریشانی دور کر۔ اور اللہ کے سوا کوئی کسی کے ساتھ کوئی آسانی بھی نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ننگ دڑنگ جو ہے، یقین کریں ان کو کوئی علم نہیں ان کے پاس، ان کو جا کے دعائے قنوت سن لیں، ان کو پوچھیں نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی پوچھ لیں، ان کو نہیں پتہ ہوگا۔
بہت چھوٹی سی نماز فجر ہے، 2 سنتیں اور 2 فرض، آپ ان سے پوچھیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا، دعائے قنوت سن لیں نہیں پتہ ہوگا، بس وہ عجیب بحروب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور پھنستے ہیں، پھر وہ پیسے بھی لیتے ہیں اور جو ہے ایمان کا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو پڑھا کریں، اور اسی سے اپنے مسائل جو ہے دنیا اور آخرت کے اسی میں موجود ہیں، انہی سے آپ استفادہ حاصل کیا کریں۔ سورہ رعد کی آیت الف لام میم را سے لے کر خالدون تک، آیت نمبر 1 سے 5 تک، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب جہنم سے بچائیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ سے لے کر المہاد تک، آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک سورہ رعد، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں پر غالب کر دیں گے۔ آفمن سے لے کر حاد تک، آیت نمبر 19 سے 33 تک سورۃ رعد، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ لہم سے لے کر الکتاب تک، آیت نمبر 34 سے 43 تک سورۃ رعد، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ سورہ ابراہیم کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورہ ابراہیم جو ہے وہ شروع سے لے کے الف لام را سے لے کر عظیم تک، آیت نمبر 1 سے 6 تک سورہ ابراہیم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ وَإِذْ سے لے کر المومنون تک، آیت نمبر 7 سے 11 تک سورہ ابراہیم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وما سے لے کر محیص تک، آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 12 سے 21 تک، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر معاملے میں مدد فرما دیں گے۔ وقال سے لے کر ما یشاء تک، آیت نمبر 22 سے 27 تک سورہ ابراہیم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دیں گے۔ عالم سے لے کر الدعاء تک، آیت نمبر 28 سے 39 تک سورہ ابراہیم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ربی سے لے کر الحساب تک، آیت نمبر 40 سے 41 تک سورہ ابراہیم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیں گے۔ ولا سے لے کر الامثال تک، آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک سورہ ابراہیم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائیں گے۔ وقد سے لے کر النار تک، آیت نمبر 46 سے 50 تک سورہ ابراہیم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وعدہ وفا کرنے والا بنائیں گے۔ لیجزی سے لے کر اولو الالباب تک، آیت نمبر 51 سے 52 تک
سورہ ابراہیم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیک و صالح بنائیں گے۔ تو محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، جو بھی آپ کے مسائل ہوں، جو آپ کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، اپنے علماء کے پاس جایا کریں، ان کو جا کے بتایا کریں اپنی پریشانیاں، پھر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے اور اپنی جو ہے وہ آپ کو قرآن کی آیتیں بتائیں گے یا انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بتائیں گے، تو پھر ان سے آپ فائدہ اٹھائیں تاکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے اور آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کریم جو ہے، ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ بھی ہماری جو ہے آخرت والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی وہ سنوار دیں گے۔ تو محترم ناظرین، یقین کریں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں، قرآن پاک کے علاوہ کوئی بڑی اتنی نعمت نہیں ہے۔ اس کو پڑھا کریں اور اس کے ساتھ دل لگائیں، یقین کریں آپ کو پڑھنے میں اتنا لطف آتا ہے، تو پھر آپ کو اس کے اجر و ثواب کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اور سکون دلی ملتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے قرآن پاک کے ساتھ اپنا دل لگائیں، بجائے اس کے کہ فالتو کاموں میں ٹائم ضائع کریں، یا موبائلوں میں اور جو دنیاوی کتابیں پڑھنے میں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں، اپنا جتنا ٹائم ہے اپنی کتاب قرآن پاک کو پڑھنے میں دیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا